دلچسپ ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن بٹن پر کلک کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ ناول آتش فشاں پارٹ نمبر 11 ایپیسوڈ 1 پیشکش میرے کارواں۔ فرش پر پرے پرے میں نے اپنی آنکھوں کو کھولنا چاہا لیکن پیپوٹے کئی من وزنی محسوس ہوئے۔ انہوں نے میری کوشش کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ میں نے اپنے بے سود ہوتے ہوئے وجود کو میٹرس کی جانب گھسیٹنے کی صحیح کی مگر بے سود۔ میرا ذہن بڑی تیزی سے تاریکی میں ڈوبتا چلا جا رہا تھا۔ ان لمحات میں بھی بڑے کمزور انداز میں نے سوچا۔ برنالڈیو اپنی کوشش میں ناکامیاب ہو کر مجھے ربی موشے ہیمن کے حوالے کرنا چاہتا تھا مگر میرا جواب سننے سے پہلے ہی مجھے اتنا غفیل کرنے کا بندوبست کر دیا گیا تھا تاکہ انہیں بعد میں کسی دشواری کا سامنا نہ ہو۔ حفظ ماں کا تقدم کے طور پر عیار یہودیوں نے مجھ پر بڑا کاری دامور مارا تھا۔ میں نے جی جان کی قوت کو متجمع کر کے ایک مرتبہ پھر میٹرس تک رسائی حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کی لیکن اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہ رہا۔ میرا ذہن اور حواس اپنے ماحول سے یکسر بیگانہ ہو گئے۔ میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا۔ جب دوبارہ مجھے ہوش آیا تو میں نے خود کو ایک کشادہ حال میں پایا۔ میں اس وقت ایک صوفے پر پڑا تھا۔ میں نے پوری طرح آنکھیں کھول دیں۔ مجھے اپنے دماغ یا بدن میں کسی قسم کی نقاہت یا تکلیف محسوس نہ ہوئی۔ بالکل یوں لگا جیسے میں اسی صوفے پر بڑے آرام سے سو گیا تھا اور اب میری آنکھیں کھلی ہیں۔ میں تو ایک مختصر سی سنگلاخ کوٹری میں تھا، پھر اس وسیع و عریض حال میں کیسے پہنچ گیا؟ اس خیال نے مجھے تشویش میں مبتلا کر دیا۔ پھر میرے ذہن میں وہ واقعہ تازہ ہو گیا جب میں ناشتے کے بعد چکر کھا کر کوٹری کے فرش پر گر گیا تھا۔ تو اس کا مطلب یہی ہے میری غفلت کے دوران میں مجھے کوٹری سے یہاں پہنچایا گیا تھا۔ یہ خیال اور بھی زیادہ تشویش کا حامل تھا کیونکہ اس کا جواب یہی تھا کہ مجھے ربی موشے ہیمن نے سپرد کر دیا گیا ہے۔ میں ایک جھٹکے سے اٹھ کر صوفے پر بیٹھ گیا اور تنقیدی نظر سے اس حال کا جائزہ لینے لگا۔ وہ وسیع و عریض کمرہ کسی لائبریری کا نقشہ پیش کر رہا تھا۔ اس کی پیمائش 20 فٹ 30 فٹ رہی ہوگی۔ چاروں دیواروں کے ساتھ آدمی قد چوبی الماریاں استادہ تھیں جو کتابوں سے بھری نظر آتی تھیں۔ ان الماریوں سے 2 فٹ آگے صوفے رکھے تھے۔ میں بھی انہی صوفوں میں سے ایک پر بیٹھا تھا۔ 20 فٹ والی ایک دیوار میں آمد و رفت کا راستہ تھا۔ دروازہ میں نے اس لیے نہیں کہا کہ وہ صرف درہ سا بنایا ہوا تھا۔ میں نے درے کی اونچائی 7 فٹ اور چوڑائی 4 فٹ تھی۔ میں چوکھٹ یا پٹ کے بجائے وہاں جھالر کی شکل میں موتیوں والی لڑیاں لٹکی دکھائی دیتی تھیں۔ حال کی دیواریں اور فرشی سنگلاخی میں اپنی مثال آپ تھی۔ دوسری 20 فٹ والی دیوار کے ساتھ کتابوں والی الماریوں کے آگے ایک شاندار کرسی اور میز موجود تھی۔ یہ کسی اعلیٰ شخصیت کی نشست گاہ تھی۔ اس پہاڑی کے اندر یہودیوں کے لیے سب سے اہم معتبر اور قابل احترام شخصیت ربی موشے ہیمن ہی کی تھی۔ مجھے یقین ہو گیا چند لمحات کے بعد ربی سے میرا آمنا سامنا ہونے والا تھا۔ میں نے ایک طویل انگڑائی لی اور ذہن و جسم کو پوری طرح چاقو چوبند کر لیا۔ آنے والے لمحات میں کوئی بھی سنگین صورتحال پیش آ سکتی تھی۔ میں ایک عزم کے ساتھ صوفے سے نیچے اتر آیا اور گھوم پھر کر اس حال کا معائنہ کرنے لگا۔ حال میں میرے سوا کوئی زیر موجود نہیں تھا۔ میں آدم قدم چوبی الماریوں کی طرف بڑھ گیا۔ وہ موٹی موٹی جدید اور قدیم کتابوں سے بھری ہوئی تھیں۔ دنیا کی تقریباً تمام بڑی زبانوں پر وہاں موجود کتابیں تھیں۔ سب سے زیادہ ذخیرہ ہیبرو عبرانی زبان کی کتابوں کا تھا۔ عبرانی یہودیوں کی اپنی زبان ہے۔ ازیں علاوہ یونانی، مصری، سنسکرت، عربی، انگریزی اور فرانسیسی کی بھی بے شمار کتابیں تھیں۔ ظاہر ہے ان تمام کتابوں کا تعلق علم و ہنر سے تھا۔ میں الماریوں کے سرسری معائنے کے بعد اس عالی شان کرسی کی طرف بڑھ گیا جس کے سامنے اسی شان کی ایک میز بھی موجود تھی۔ میں میز کے قریب پہنچ کر رک گیا اور وہاں موجود ہر شے کا جائزہ لینے لگا اور اس وقت مجھے چونک جانا پڑا۔ مجھے اپنے کندھوں پر ایک نرم سا دباؤ محسوس ہوا۔ کوئی میرے عقب میں کھڑا تھا۔ یہ انسانی ہاتھ کا مخصوص دباؤ تھا۔ میں بے ساختہ گھوم گیا اور اسی وقت وہ مجھے نظر آ گیا۔ وہ یقینی طور پر ربی موشے ہیمن ہی ہو سکتا تھا۔ پتہ نہیں وہ کسی وقت بے قدم خاموشی کے ساتھ میرے عقب میں پہنچ گیا تھا۔ اس کا قد 6.5 فٹ سے نکلتا ہوا تھا۔ رنگت سرخ و سفید اور چہرہ جھریوں زدہ۔ اس کی عمر کسی بھی طور پر 120 سے کم نہیں ہو سکتی تھی۔ جسم میں تخفیفی و نظاری پائی جاتی تھی تاہم جھریوں کے باوجود بھی چہرے پر ایک خاص قسم کی تازگی پائی جاتی تھی۔ اس نے عام لباس کے اوپر ایک طویل جبہ پہن رکھا تھا۔ سر پر اونچی ٹوپی تھی اور وہ ہونٹ پر مہربان مسکراہٹ سجائے میری آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔
ربی کی آنکھوں میں ایک خاص قسم کی چمک اور لپک موجود تھی۔ میں نے یہ خاصیت اپنے استاد ماسٹر ہینگ پانگ کی آنکھوں میں دیکھی تھی۔ ربی کے بارے میں مجھے پتہ چل چکا تھا، وہ ہپنوٹزم اور دیگر مادرائی علوم کا ماہر ہے، لہٰذا میں بے حد محتاط تھا۔ اس کی پرکشش آنکھیں اگرچہ مجھے اپنی طرف کھینچ رہی تھیں، لیکن میں بھی کوئی عام انسان نہیں تھا جو اس کی آنکھوں میں ہی دیکھتے ہی زیر ہو جاتا۔ میں ربی سے آنکھیں ملا کر یکٹک اسے گھور رہا تھا۔ اسی لمحے میری چھٹی جس نے مجھے ایک اچھوتی راہ دکھا دی۔ مکار یہودیوں کو کسی مکاری ہی سے اپنے دام میں لایا جا سکتا ہے۔ میرے دماغ میں یہ خیال آیا کہ مجھے یوں ظاہر کرنا چاہیے جیسے میں ربی کی آنکھوں سے متاثر ہو گیا ہوں۔ مجھے گھل کر ہرگز اس کا مقابلہ نہیں کرنا چاہیے۔ میں اپنی صلاحیتوں کو نفی رکھنا چاہیے تاکہ باوقت ضرورت انہیں استعمال کر کے ربی کو دھوکہ دیا جا سکے۔ ربی کو اگر میں خوش گمانی میں مبتلا کر دیتا، یہ میری کامیابی ہوتی۔ جس طرح لوہا لوہے کو کاٹتا ہے، بالکل ایسے ہی کسی سازش کو دھوکہ ہی دے کامیاب بنایا جا سکتا ہے۔ اسی سوچ کے ساتھ ہی میں نے ربی کے چہرے سے نگاہ ہٹا کر نظر جھکا لی۔ وہ یہی سمجھا ہوگا میں اس کی نگاہ کی تاب نہیں سہ سکا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے اس کا ثبوت بھی مل گیا۔ وہی محبت مہربان ہاتھ ایک مرتبہ پھر میرے شانے پر آ ٹکا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ربی لب کشا ہوا۔ میرے بچے، اس کی آواز میں ایک خاص قسم کی گونج و شفقت پائی جاتی تھی۔ مجھے سخت افسوس ہے کہ یہاں پہنچنے تک تمہارے ساتھ کچھ اچھا سلوک نہیں کیا گیا۔ تم یہ بات ایسے کہہ رہے ہو جیسے یہاں پہنچنے کے بعد سے نہایت ہی شاندار سلوک کیا جا رہا ہے، میں نے تلخی لہجے میں کہا، تاہم نگاہ اٹھانے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ ربی کی مخصوص نرم گو مگر گونجدار آواز میری سماعت تک پہنچی۔ میرے بچے، مشکلات سے گزرنے کے بعد ہی انسان ضرورتیں پاتا ہے۔ بہرحال مجھے بےحد افسوس ہے کہ تمہیں اسی طرح سے دکھ اٹھانے پڑے، لیکن اس سلسلے کو ختم ہی کرنا ہوگا۔ اب تمہاری زندگی کا ایک نیا دور شروع ہونے والا ہے۔ تم آرام سے صوفے پر بیٹھ جاؤ، میں تم سے ہی نہایت ہی نرمی سے باتیں کرنے والا ہوں۔ اپنی بات ختم کر کے وہ عالیشان کرسی کی جانب بڑھ گیا۔ میں اسی صوفے پر آ بیٹھا جہاں میری آنکھ کھلی تھی۔ میں نے ربی موشے ہیمن کی طرف دیکھا تو وہ اپنی کرسی پر براجمان ہو چکا تھا۔ وہ اس وقت گہری نظر سے مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نرمی کے ساتھ ساتھ مقناطیسی کشش بھی پائی جاتی تھی۔ میں اپنی روحانی قوتوں کے بلبوتے پر ربی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کی قدرت رکھتا تھا۔ اس کا نتیجہ چاہے جو بھی برآمد ہوتا، مگر مجھے ایسا کرنا ہی کرنا تھا۔ اس کے فریب کو دینے کے لیے انتہائی ضروری تھا کہ میں خود کو اس سے متاثر کر دوں۔ سو میں نے ایک بار پھر نظر جھکا لی اور زانوں پر رکھے اپنے ہاتھوں کو گھورنے لگا۔ اسی لمحے ربی کی مخصوص آواز نے میری سماعت پر دستک دی۔ وجدان، میرے بچے۔ اس کی گنجیلی آواز میں بے پناہ تاثر پایا جاتا تھا۔ دوسرے مسلمانوں کی طرح تم بھی یہودیوں کو اپنا دشمن سمجھتے ہو، لیکن اس سوچ کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ یہودیوں نے بارہا مسلمانوں کی مدد کی۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، تمہیں خود ہی اندازہ ہو جائے گا۔ لیکن مسلمانوں کے اندر ایک انتہائی متشدد گروہ پایا جاتا ہے جو ہمیں اپنا ازلی دشمن سمجھتا ہے۔ یہ چند انتہا پسند لوگ باقی لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کو ہمارے خلاف بھڑکاتے ہیں۔ اسی طرح مجموعی طور پر مسلمان ہم یہودیوں سے نفرت کرنے لگتے ہیں، جو کہ کوئی مثبت قدم نہیں۔ ایسا منفی رویہ اقوام کی تباہی و بربادی کا سبب بن جاتا ہے، اور ایسا ہو بھی رہا ہے۔ تم خود دیکھ سکتے ہو اس وقت تمہاری قوم کس انتشار کا شکار ہے۔ منفی اور مخالفانہ سوچ نے انہیں اندرونی طور پر شکست و رخت میں مبتلا کر رکھا ہے۔ وہ کہیں یہودیوں سے نفرت کرتے ہیں اور کہیں ہندوؤں سے ان کی دشمنی سے، کبھی عیسائیوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور کبھی کسی اور قوم کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں۔ انہیں اپنے سوا سب کافر نظر آتے ہیں۔ میرے بچے، یہ سوچ، یہ رویہ منفی ہے، غیر صحت مند یعنی بیمار ہے۔ کیا یہ سپینے کی نشانیاں ہیں؟ میں سر جھکائے خاموش بیٹھا رہا۔ ربی کی باتوں کا یکسر مجھ پر اثر ہوا، اور نہ ہی میں نے اس سے پوچھا کہ یہودی کیا کرتے پھر رہے ہیں۔ وہ محبت اور بھائی چارے کے نام پر کس طرح اقوام عالم کو اپنا غلام بنا رہے ہیں۔ خاموش رہ کر اس کی تقریر سنتے ہی میری بھلائی تھی۔ میں اسے فریب مسلسل میں مبتلا رکھنا چاہتا تھا۔ وہ سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، دوسری اقوام سے نفرت اور دشمنی ہی تو رہی ایک طرف، مسلمان خود اپنے اندر بے شمار فرقوں اور طبقوں میں بڑھ چکے ہیں۔ ہر طبقہ، ہر فرقہ دوسرے کو کافر قرار دیتا ہے اور واجب الطاعت سمجھتا ہے۔ اس اندرونی تفرقے نے کیسے کیسے عبقری کھا ڈالے ہیں، کیسے کیسے اعلیٰ دماغ نفرت کی اس آگ نے چاٹ لیا، لیکن میں تمہیں برباد دیاں ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ ربی کی گفتگو کا پیشتر حصہ منافقت اور منافرات امیز ہی سہی، لیکن ایک بات نے اس نے بڑی حقیقت افروز کی تھی۔ آج پوری دنیا کے مسلمان، خصوصاً پاکستان مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں کی فلسفے کو فراموش کر بیٹھے ہیں۔ ہر فرقہ، ہر طبقہ خود کو صحیح اور دوسرے کو غلط سمجھتا ہے، اور ایک دوسرے کے خلاف گن، لاٹھی اور خنجر بادست ہے۔
یہ واقعی افسوسناک بلکہ شرمناک صورتحال ہے جو کسی غیر مسلم کے سامنے سر جھکا دینے پر مجبور کر دیتی ہے۔ میں چونکہ یہودیوں کے ربی کی عیاری اور چال بازی سے واقف تھا، اس لیے خاموشی سے اس کا خطبہ سنتا رہا۔ میرے بچے، وہ کہہ رہا تھا، مسلمان قوم میں بڑے بڑے جنس پیدا ہوا ہے، لیکن بیشتر کے ٹیلنٹ کی کھلے ہی سر مجھا گئی ہے۔ انہیں نفرت اور فرقہ واریت کی تپش نے جھلسا دیا۔ اس قوم کے بعض عاقبت نا اندیش لوگوں نے خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری، بلکہ تم پر ایک ذرا آنچ نہیں آنے دوں گا۔ اس نے 2 مرتبہ اس حوالے سے خصوصاً میرا ذکر کیا تھا۔ رد عمل کے طور پر میرا سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھنا لازمی ہو گیا تھا، اس خیال سے کہ مجھ پر کوئی شک نہ ہو۔ میں نے چونکے ہوئے انداز میں ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں جھانکا، پھر نگاہ جھکا لی۔ میں اس پر یہ ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ اس سے آنکھ ملانا میرے بس کی بات نہیں۔ ربی موشے ہامن نے اپنی مخصوص تاثر انگیز آواز میں خطاب جاری رکھا، میرے بچے، تمہیں ایک نظر دیکھتے ہی مجھے تمہاری صلاحیتوں کا اندازہ ہو گیا تھا۔ تم نے آج تک فضول کاموں میں اپنی توانائی صرف کی ہے۔ میں تمہیں بتاؤں گا عظیم کارنامے کس طرح سر انجام دیے جاتے ہیں۔ میرے سائے میں رہ کر تم زندگی کے انوکھے تجربے سے گزرو گے، اسی لیے میں تمہیں امریکی CIA سے چھینا ہے۔ اس نے لفظ چھینا پر کافی زور دیا تھا۔ میں نے بے ساختہ گردن اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ بولا، یہ CIA والے بڑے ذہین اور چالاک بنتے ہیں، لیکن یہ بیوقوف تمہاری حقیقت کی گردگو کو بھی نہیں پا سکتے۔ اب یہی دیکھ لو، وہ CD کی چوری کا الزام تم پر دھر رہے ہیں، حالانکہ وہ CD تم نے نہیں چرائی، جس نے بھی چرائی ہے میں جانتا ہوں۔ مجھے ایک جھٹکا سا لگا، ربی کوئی بہت بڑا انکشاف کرنے جا رہا تھا۔ میں نے سوالیہ نظر سے اسے دیکھا۔ وہ نہایت ہی ٹھہرے ہوئے نرم و ملائم لہجے میں بولا، میرے بچے، تم اپنے ذہن کو پریشان نہ کرو۔ میں جانتا ہوں تم چور نہیں ہو سکتے، وہ سب تمہارے پردوں کی شرارت ہے۔ تمہیں یہ بات کس نے بتائی؟ میں واقعی حیرت زدہ تھا۔ ربی کی مادرائی قوتیں کھل رہی تھیں۔ یہ راز میرے سوا اور کوئی نہیں جانتا تھا۔ وہ میرے اچانک سوال کا جواب دینے کی بجائے بولا، میرے بچے، میں عمر میں تم سے 5-6 گنا بڑا ہوں، لیکن تمہارے لہجے میں وہ احترام نظر نہیں آتا جو ہونا چاہیے۔ تم مجھے جس انداز میں مخاطب کر رہے ہو وہ بدتمیزی کے زمرے میں آتا ہے۔ اپنے لب و لہجے اور تیور کو درست کرو میرے بچے۔ یاد رکھو، بد اخلاقی اور بد تہذیبی انسان کی صلاحیتوں کو اسی طرح تباہ و برباد کر دیتی ہے جیسے لوہے کو زنگ اور لکڑی کو دیمک۔ آسمان بہت بلند، بہت بڑا اور بہت اعلیٰ ہے، اس کی جانب رخ پھیر کر تھوکنے والوں کا تھوک انہی کے چہرے پر گرتا ہے۔ ربی ایک کھلی حقیقت بیان کر رہا تھا۔ مجھے اس وقت بہت شرمندگی محسوس ہوئی۔ میں نے ندامت امیز نظر سے اسے دیکھا اور ایک مرتبہ پھر گردن جھکا لی۔ وہ چاہے یہودیوں کا مذہبی پیشوا تھا، لیکن اخلاقیات کا ایک کائناتی اصول بیان کر رہا تھا، اس لیے اس کے کہے کو سننا اور اس پر عمل کرنا لازم تھا۔ بہرحال میں تم سے ناراض نہیں ہوں، اس لیے تمہارے سوال کا جواب ضرور دوں گا۔ وہ رسانیت اور محبت کی آمیزش اپنی مخصوص لہجے میں بھرتے ہوئے بولا، جب میں تمہاری پر اسرار جسمانی اور ذہنی بلکہ روحانی صلاحیتوں سے آگاہ ہو گیا ہوں تو یہ بھی جانتا ہوں کہ تمہارا وہ پر تو کیا کرتا پھرتا ہے۔ اس کی شرارتیں ابھی ختم نہیں ہوئیں۔ CD کی چوری کے بعد بھی ایک تازہ ترین کارنامہ انجام کر ڈالا ہے۔ وہ کیا؟ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا، البتہ اس دفعہ میرے لہجے میں احترام شامل تھا۔ اس شریر نے تمہاری ساتھی صدف کو شعیب گوری کی قید سے نکال لیا ہے۔ ربی نے میری سماعت پر ایک خوفناک دھماکہ کیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ صدف اسے اصلی وجدان ہی سمجھ رہی ہے اور اس میں اس بیچاری کا کوئی بھی قصور نہیں۔ میں دیدے پھارے ربی موشے ہامن کو دیکھ رہا تھا۔ میں اس کی اسٹریٹوریال اپروچ کا قائل ہو گیا۔ وہ بے پناہ روحانی صلاحیتوں کا مالک تھا۔ اس وقت میں براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ میرے اندر اترنے کی کوشش کر رہا ہو۔ بے ساختہ میں نے نگاہ جھکا لی۔ اسی لمحے ایک خطرناک سوال نے میرے ذہن میں جنم لیا۔ اگر ربی نے واقعی کسی روحانی صلاحیت سے وہ احوال معلوم کیا تھا تو پھر اس بات کے امکانات بھی روشن تھے کہ وہ روٹی والے منصوبے سے بھی واقف ہوگا، بلکہ اسے تو یہ جاننا بھی چاہیے کہ روٹی اس کی نہیں بلکہ کسی مخالف گروہ کے لیے کام کر رہی ہے۔ اس خیال نے مجھے گہری تشویش میں مبتلا کر دیا۔ اس معاملے کا ایک اور پہلو بھی تھا۔ میرا ذہن یہودیوں کی عزل مکاری کی طرف جا رہا تھا اور ربی ایک طرح سے یہودیوں کا سردار تھا۔ اس کی مکاری اعلیٰ کوالٹی کی ہوتی۔ میں نے تنقیدی انداز میں سوچا، ممکن ہے ربی مجھے متاثر کرنے کے لیے وہ باتیں کر رہا ہو۔ شعیب گوری یہودی لالی کا پلیٹڈ تھا، صرف صدف گوری کی قید سے نکل گئی تھی۔ وہاں کی ساری خبریں ربی تک پہنچ گئی ہوں اور اب یہ مجھ پر روب جھاڑنے کے لیے یہ پراسرار انداز میں اختیار کر رہا ہو۔
ہونے کو کچھ بھی ہو سکتا تھا، لیکن ربی کے ایک انکشاف میں واقعی حیرت زدہ تھی، وہ یہ کہ نقلی وجدان کی کوری وہ روب ڈالا لایا تھا۔ سی ڈی کی چوری والے معاملے کی حقیقت صرف مجھ تک محدود تھی۔ اس سلسلے میں ربی نے واقعی مجھے حیران کر دیا تھا۔ میرا دھیان لامحالہ صدف کی طرف چلا گیا۔ ربی کے مطابق صدف نقلی وجدان کو اصلی سمجھ رہی تھی۔ انہیں وہ بدماش اس کے ساتھ کیا کیا بدماشا کر رہا ہوگا۔ صدف مجھے بے پناہ چاہتی تھی، اپنے چاہنے والوں کو بیچ کر اندھا وشواس نہیں چھوڑا کر سکتا۔ صدف میری ایک منتخب ساتھی تھی، اس نے میری جان بچانے کے لیے کئی بار اپنی جان کو داؤ پر لگایا تھا۔ یہاں فون کی سہولت موجود ہے؟ میں نے بے اختیاری ربی سے استفسار کیا۔ وہ زیر لب مسکراتے ہوئے لہجے نرمی سے بولا، ہاں میرے بچے، یہاں سے پوری دنیا میں ڈائریکٹ کسی بھی جگہ فون کیا جا سکتا ہے۔ پھر مجھ سے پوچھا، تم کس الجھن میں گرفتار ہو؟ میں فوری طور پر صدف سے رابطہ کرنا چاہتا ہوں، میں نے کہا۔ تم اپنے پردوں کی وجہ سے فکر مند ہو۔ بالکل یہی بات ہے، میں نے کہا نا، تم ہر فکر، ہر پریشانی کو ذہن سے جھٹک دو۔ ربی نے نرم لہجے میں بولا، سب ٹھیک ہو جائے گا میرے بچے، میں ہوں نا تمہاری پشت پر، تم دیکھ لینا، میں بہت جلد تمہاری ساتھی کو تمہارے پاس پہنچا دوں گا، اور وہ تمہارے پردوں۔ وہ ایک لمحے کو رکا، پھر گمگیر آواز میں بولا، اس کا بھی بندوبست ہو جائے گا، تم اپنے ذہن کو پرانگدہ مت کرو۔ ربی کی بات میں بڑی قومی تسلی تشفی تھی۔ میں مطمئن ہو گیا اور فوراً گفتگو کو ساحل کی جانب موڑ دیا۔ میں نے ربی موشی ہیمن کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میرے انداز میں واضح شکوہ تھا، محترم ربی، میری ایک ساتھی ساحل بھی آپ کی قید میں ہے۔ قید نہیں میرے بچے، وہ ایک مہربان مسکراہٹ کے ساتھ بولا، وہ میری پناہ میں ہے۔ میں نے کہا، برنالڈیول نے ساحل کے حوالے سے مجھے جو تفصیلات بتائی ہیں وہ انتہائی حیرت انگیز اور چونکا دینے والی ہیں۔ کیا یہ حقیقت ہے کہ ساحل کسی انمول خزانے کے راز سے آگاہ ہے اور وہاں تک رسائی کا ذریعہ بھی جانتی ہے؟ ہم بے مقصد باتوں میں ایک سیکنڈ بھی ضائع نہیں کرتے، وہ پرمعنی انداز میں بولا، لیکن مجھے یقین نہیں آ رہا کہ ساحل اتنی گہری بھی ہو سکتی ہے۔ تم نے سنجیدگی سے کبھی بھی اس کی گہرائی ناپنے کی کوشش ہی نہیں کی میرے بچے، وہ رسانیت سے بولا۔ جو لوگ اوپر سے سیدھے سادے اور معصوم نظر آتے ہیں وہ اپنے اندر کئی سمندر چھپائے بیٹھے ہوتے ہیں۔ تم اپنے ساتھی ساحل کو ہمیشہ ایک عام سی لڑکی سمجھا ہے، بہرحال تمہیں بہت جلد یقین آ جائے گا کہ ساحل کوئی عام سی لڑکی نہیں ہے۔ کیا میں اس وقت ساحل سے مل سکتا ہوں؟ کافی دیر سے دل میں مچلنے والا سوال بلا آخر میری زبان پر آ ہی گیا۔ ربی نے بڑے معنی خیز انداز سے مجھے دیکھا اور گہری سنجیدگی سے بولا، میں تمہیں ساحل سے ضرور ملواؤں گا، مگر فوری طور پر یہ ممکن نہیں، بلکہ یہ یوں سمجھو سرد مت یہ مناسب نہیں۔ تمہیں 2 دن مزید انتظار کرنا ہوگا، اس کی یاد میں تھوڑا اور تڑپنا ہوگا۔ وہ خاموش ہو کر خلا میں گھورنے لگا۔ چند لمحات کے بعد دوبارہ مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، وجدان، میرے بچے، کسی کی یاد میں تڑپنا اور تڑپتے ہی رہنا تمہاری طرف کسی کو نظر نہ آئے بہت مشکل کام ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں تم یہ مشکل کام کرنے میں ناکامیاب ہو رہے ہو، حالانکہ میں جانتا ہوں تم اس سے بھی کہیں زیادہ مشکل اور کٹھن کام کر سکتے ہو۔ تمہارے اندر بے پناہ حوصلہ اور قوت برداشت ہے، مگر عشق کے میدان میں تم مار کھا رہے ہو۔ وہ خاموش ہوا تو میں نے اضطراری انداز میں پوچھا، پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میرے سوال کا جواب دینے کی بجائے وہ یک ٹک میری آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ مغناطیسی کشش تھی۔ اگلے ہی لمحے میں نے نگاہ جھکا لی۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا میں اس سے آنکھ ملانے کی قدرت نہیں رکھتا تھا، بلکہ میں یہ سب کچھ ایک خاص منصوبے کے تحت کر رہا تھا۔ یہ سچ ہے کہ ربی موشی ہیمن کی نگاہ سے بے حد تسخیری قوت پوشیدہ تھی، مگر میں بھی کوئی عام آدمی نہیں تھا جو اس سے زیر ہو جاتا۔ میں نے زندگی میں بارہا موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا ہے اور کبھی بھی اسے متاثر نہیں ہوا تھا۔ اس دنیا میں سب سے زیادہ تاثیر والی شے موت ہے، جو بڑے بڑوں کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ میں موت سے کبھی نہیں ڈرا تھا، جو ربی کے سامنے کیا سرنگوں ہوتا۔ میرا متاثر ہونا ایک کھیل تھا جو میں یہودیوں کے سب سے بڑے ربی موشی ہیمن کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ پتہ نہیں اس اعصابی کھیل میں ہار کس مقدر بننے والی تھی اور جیت کس کا نصیب چمکنے والا تھا، میں اس بارے میں واقعی کچھ نہیں جانتا تھا۔ میری نظر جھکی تو ربی نے گونجی دار آواز میں کہا، میرے بچے، تم جتنی ظاہری اور باطنی صلاحیتوں کے مالک ہو، تو ابھی تک تم نے اس کا عشر اشیر بھی استعمال نہیں کیا، بلکہ تمہاری کئی صلاحیتیں تو پرے پرے زنگ آلود ہو رہی ہیں اور بعض کو تم نے اپنی جذباتیت سے کند کر رہے ہو۔ لیکن فکر نہ کرو، میں تمہارے ذہن کو پالش کر دوں گا، تمہاری صلاحیتوں کو سئیل کر کے تمہاری شخصیت کے اعتبار سے دیو ہیکل بنا دوں گا۔ تمہیں کچھ نہیں کرنا میرے بچے، اب سب کچھ میں کروں گا، تم بس خاموشی کے ساتھ میری ہدایات پر عمل کرتے جانا۔
وہ آہستہ آہستہ مجھے اپنے راہ پر لا رہا تھا۔ میں بھی یہی ظاہر کرنے لگا کہ میں نے اس کے بچھائے ہوئے جال میں قدم ڈال دیا ہے۔ اسی پالیسی کو اختیار کر کے میں اسے کسی مرحلے پر جد کر سکتا تھا۔ میں نے نہایت ہی فرمانبرداری سے کہا۔ اس وقت میری اداکاری عروج پر تھی۔ ٹھیک ہے محترم ربی، میں آپ کو فالو کرنے کی کوشش کروں گا۔ اگر میری جگہ کوئی عام آدمی ہوتا تو اس کی چال ربی سے زیادہ دیر تک چھپی نہیں رہ سکتی تھی۔ وہ تو اللہ کا شکر ہے اور میرے استاد ماسٹر ہینگ چپائی کا احسان تھا کہ میں ربی کے سامنے ثابت قدمی سے ڈٹا ہوا تھا۔ چی کی پوشیدہ قوت اور یوگا ٹریننگ میرے لیے ایک مضبوط ڈھال ثابت ہو رہی تھی۔ میری اطاعت مندی پر ربی خوش ہو گیا۔ شاباش میرے بچے، تم نے میرا دل بڑھا دیا ہے، اور شفقت بھرے لہجے میں بولا۔ میں کسی بچے کی طرح مچل کر بولا، 2 دن بعد آپ مجھے ساحل سے ملوا دیں گے نا؟ ضرور میرے بچے، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ میں نے پوچھا، محترم ربی، آپ نے بتایا ہے ساحل آپ کی پناہ میں ہے، اس سے تو یہی نتیجہ نکلتا ہے اس کی جان کو کوئی خطرہ لاحق ہے۔ تم بالکل صحیح خطوط پر سوچ رہے ہو، وہ مربیانہ انداز میں بولا۔ میرے بچے، ساحل کے سینے میں جتنا راز پوشیدہ ہے، اس کے حصول کے لیے تو سارا عالم اس کا دشمن بن سکتا ہے، لیکن فی الحال ایک خاص گروہ اس کے تعاقب میں ہے، اسی لیے احتیاط کے پیش نظر اسرائیل کی بجائے اسے الاسکا لایا گیا ہے۔ بعد میں تم دونوں کو اسرائیل بھیج دیا جائے گا۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے اضافہ کرتے ہوئے کہا، لیو نے تمہیں اس بارے میں تو بتایا ہوگا، صرف اس حد تک کہ پہلے ہمیں اسرائیل پہنچایا جانے والا تھا، پھر کسی مصلحت کی بنا پر الاسکا لایا گیا ہے۔ میں نے بدستور نگاہ جھکائے ہوئے کہا۔ اس نے کہا تھا، اس سلسلے میں تفصیل سے آپ آگاہ کریں گے۔ اس نے بالکل ٹھیک کہا تھا، ربی ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ تفصیلات کے سلسلے میں تم فی الحال اتنا جان لو کہ ایک گروہ تمہارے ساتھی کی تلاش میں ہے۔ دراصل وہ لوگ بدھ کے بے پیروکار ہیں، اور اسرائیل میں بھی ان کے کچھ آدمی بھیس بدل کر کام کر رہے ہیں۔ مجھے ان کے منصوبے کی بھٹک پڑ گئی ہے۔ وہ ساحل کو اڑا لے جانا چاہتے ہیں، اسی لیے میں نے CIA کو مجبور کیا اور چند دنوں کے لیے تمہیں الاسکا بلا لیا۔ میں عموماً اسرائیل میں موجود رہتا ہوں، اگر کوئی خاص مشن درپیش ہو تو الاسکا کے اس خفیہ ٹھکانے پر آ جاتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ ہم بہت جلد اپنے ملک کو سازشی عناصر سے صاف کر دیں گے۔ ربی کے انکشاف نے مجھے راکیل اروف روٹی کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے بتایا تھا اس کے بڑے تہ خانے کے راز کی حفاظت کر رہے ہیں، اور اسی سلسلے میں وہ مجھے اور ساحل کو یہودیوں کے چنگل سے نکال لے جانا چاہتے تھے۔ اس سے تو یہی ثابت ہوتا تھا کہ راکیل بدھ مت کے ماننے والوں کے لیے کام کر رہی تھی۔ گویا یہ یہودیت اور بدھ مت کے درمیان ایک خوفناک جنگ تھی۔ بدھ کے پیروکار نیل کنڈ کی عبادت گاہ کے تہ خانے میں پوشیدہ قیمتی خزانے کی حفاظت کر رہے تھے، جبکہ یہودیوں کا ربی موشے ہامن سونے کے ذخیرے کے ساتھ ساتھ 5 نایاب اور انمول بے مثال اسٹونز پر بھی ہاتھ صاف کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، اور بتایا یہ تھا کہ ان کی قیمتی پتھروں کی ایک روحانی اور مادری حیثیت رکھتی ہے۔ یہودی ذہنیت کھل کر سامنے آ گئی تھی۔ وہ روئے زمین پر حکمرانی کا خواب دیکھ رہے تھے۔ اقوام عالم کو اپنا محتاج بلکہ اپنے پاس دیکھنا چاہتے تھے۔ ان 5 پراسرار پتھروں کا حصول بھی اسی سلسلے میں ایک اہم کڑی تھی۔ میرا تجربہ اور مطالعہ بلکہ مشاہدہ تو یہ سبق دیتا تھا کہ اس نے اگر زیر زمین کچھ خزانوں کو پوشیدہ رکھ کر چھوڑا ہے تو اس میں اس کی کوئی گہری مصلحت کار فرما ہوتی ہے، لہٰذا پوشیدہ کو پوشیدہ ہی رہنا چاہیے۔ آج تک جن خفیہ خزانوں کو بھی نکالا گیا، انہوں نے بڑی تباہی اور بربادی پھیلائی، ہزاروں لاکھوں انسانی جانوں کے ساتھ ان کو وہاں پر چھوڑنا پڑا۔ کرۂ ارض نے بہت مصیبت اٹھائی ہے۔ اس میں یہودی منفی، بدھ کے پیروکار مثبت طرز عمل کے نظر آتے ہیں، اور میں نے ہمیشہ مثبت اور تعمیری لوگوں کا ساتھ دیا ہے۔ منفی اور تہذیبی لوگ سدا میرے ہٹ پڑے ہیں، لہٰذا یہودیوں سے میری دشمنی کسی تعریف کی محتاج نہیں تھی۔ اس کا مطلب یہی تھا میں بدھ مت سے مسلط تھا۔ اس دوستی کی درخشندہ مثال تو ساحل تھی، جو جانے جان کی حیثیت اختیار کر چکی تھی۔ میں نے ربی موشے ہامن سے استفسار کیا، محترم ربی، اسرائیل کے تو اندر آپ بہت طاقتور ہیں، اور یہاں امریکہ میں بھی آپ کے اشارے چلتے ہیں، پھر بدھ مت کے ایک چھوٹے سے گروہ کے سامنے اتنے بے بس کیسے ہو گئے کہ آپ کو ہنگامی حالات میں اپنا منصوبہ تبدیل کرنا پڑا؟ اس نے بڑی ٹھہری ہوئی نظر سے مجھے دیکھا۔ اس وقت میں اس کے چہرے کو تک رہا تھا۔ میں نے اس کے جواب دینے سے پہلے مزید کہا، بدھ کے ماننے والے تو زیادہ تربیت اور چین میں پائے جاتے ہیں، یا پھر تھائی لینڈ وغیرہ میں ان کی بھاری تعداد ملتی ہے۔ ایسا ہی ہے کیا؟ انہوں نے اسرائیل اور امریکہ میں آپ کو مجبور کر دیا؟ وہ بڑی سنجیدگی سے مسکرایا اور گمگیر آواز میں بولا، میرے بچے، ہم مجبور ہیں اور نہ ہی بے بس۔ اسے تم ہماری مصلحت اندیشی اور احتیاط پسندی سمجھ لو، اور یہ تمام تر احتیاط محض اس لیے بڑھتی جا رہی ہیں کہ اس گروہ کی پشت پر ایک بہت بڑے شخص کا ہاتھ ہے، ورنہ ان چوہے کی شکل والے گنجوں نقلوں سے کون ڈرتا ہے؟
بات ختم کرتے کرتے ربی کے لہجے میں بے پناہ حقارت در آئی تھی، اور یہ بات بہت اہم تھی ورنہ اب تک نرمی اور شائستگی کا دامن تھامے ہوئے تھا۔ ربی موشی حامہ نے ان لوگوں کے خلاف اپنی نفرت اور دشمنی کو ظاہر کرتے ہوئے کہا، اپنی اصلیت کو کھول دی تھی۔ وہ اپنے خول سے باہر آیا تو پتہ چلا اس کی شخصیت میں شامل محبت اور ضلع کسی ڈرامے اور دکھاوے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے تھے۔ میں نے اس کے انکشاف کے حوالے سے سوال کیا، محترم ربی، آپ کے خیال میں اس گروہ کی پشت پر کون کر رہا ہے؟ دلائی لاما، اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ کیا واقعی؟ میرے لہجے میں اصلی حیرت تھی۔ اس نے سر کو اس باتی جنبش دی۔ ہاں واقعی میرے بچے، اور دلائی لاما کی روحانی صلاحیت کو بہرحال نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ پھر وہ رعونیت بھرے انداز میں بولا، لیکن میرے اس قلعے تک رسائی حاصل کرتے ہوئے دلائی لاما کی سوچ اور تصور پر جل جائیں گے۔ یہاں میری مرضی کے بغیر پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ اس کے بعد بھی ربی اپنی شان اور اختیارات کے بل پر میں بہت کچھ کہتا رہا۔ میرا ذہن تھونچی کی باتوں کو ٹریس کر رہا تھا۔ بدھ نیل کنڈ کی عبادت گاہ میں تھونچی نے مجھے بتایا تھا، تہ خانے والے خفیہ خزانے کی حفاظت باقاعدہ دلائی لاما کی نگرانی میں ہوتی ہے، اس لیے آج تک خزانے کو کوئی حاصل نہیں کر سکا۔ ہر دور کا دلائی لاما اور چند رفاقی ہی اس راز سے واقف ہوتے ہیں۔ تھونچی نے یہ بھی کہا تھا، دلائی لاما مجھ پر اپنا اعتماد ظاہر کر چکا ہے۔ اس کا مطلب یہی تھا تھونچی نے کوئی غلط بیانی کی تھی، اور نہ ہی ربی مجھ سے جھوٹ بول رہا تھا۔ منفی اور مثبت دو قوتوں میں ایک خوفناک ٹکراؤ ہونے والا تھا، اور میں اس جنگ کی بساط کا ایک ایسا مہرہ تھا جس کے ذریعے ہر دوسرا اپنے مد مقابل کو نپیٹنے کی کوشش میں تھا۔ ربی مجھے حاصل کر چکا تھا، اور لاما کے وفادار ہمیں اس پہاڑی سے باہر نکالنے پر کمر بستہ تھے۔ ابھی تک راکیل اور مائیکل کے نام سامنے آئے تھے۔ راکیل نے مجھے بتایا تھا اس کے دو ساتھی بھی تھے جو ہمیں اپنے ساتھ ماؤنٹ مکینلے سے باہر لے جانے والے تھے۔ ماؤنٹ مکینلے سے نکلنے کا مطلب یہی تھا کہ ہم دینالی نیشنل پارک سے بھی باہر نکل جاتے اگر کوئی انڈر گراؤنڈ راستہ اختیار کیا جاتا، تو ورنہ ہم پہاڑ سے نکل کر پارک میں آ جاتے۔ اس کے بعد حالات ہمیں کہاں لے جاتے اس کے بارے میں قبل از وقت کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ تم کس سوچ میں غرق ہو میرے بچے؟ میں خیالات کے تند و تیز دھارے میں کسی تنکے کے مانند بہہ رہا تھا کہ ربی موشی حمن کی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہو چکا تھا اور میری جانب قدم بڑھا رہا تھا۔ میں اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ وہ میرے صوفے کے قریب آتے ہوئے بولا، فضول کی سوچوں اور وہموں سے اپنے دماغ کو خراب نہ کرو میرے بچے۔ میں محسوس کر رہا ہوں کہ تمہیں شدید نیند آ رہی ہے۔ آرام سے سو جاؤ، اسی صوفے پر دراز ہو جاؤ۔ اس کی آواز میں ترغیب کا عناصر شامل ہو گیا۔ میں سمجھ گیا اب وہ مجھ پر کوئی جتر منتر اور تنتر کرنے والا تھا۔ یہ بڑا ہی نازک اور اہم مرحلہ تھا۔ اگر میں بھرپور اداکاری کے مظاہرے میں کامیاب ہو جاتا تو ربی کے مذموم عزائم مجھ پر روز روشن کی طرح کھل سکتے تھے۔ مجھے اس سے تعاون کرنا تھا، یہ ظاہر کرنا تھا کہ میں اس کے ٹرانس میں آ گیا ہوں۔ وہ مجھے ہپنوٹائز کرنے لگا تھا۔ میں کسی انتہائی فرمانبردار اور اطاعت گزار ملازم کے مانند ربی کے حکم پر صوفے پر دراز ہو گیا۔ وہ صوفہ بڑا دبیز اور آرام بخش تھا۔ میں نے آنکھیں کھول رکھیں تاہم ان میں خمار سے مصنوعی قیافت بھر لی۔ ربی میرے سرہانے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے براہ راست میری آنکھوں میں دیکھنا شروع کر دیا۔ چند سیکنڈ تک اس نے آنکھیں ملائی رکھی، پھر پلکیں جھپک کر یوں ظاہر کرنے لگا جیسے اس کی دکن میرے اندر بے چینی بھرتی ہوئی۔ اسی لمحے ربی کی سرسراتی ہوئی آواز میری سماعت تک پہنچی، میرے بچے، نیند نے تمہیں بے حال کر رکھا ہے۔ تمہارے پہ پوٹے بھاری ہو رہے ہیں، پلکیں من کی ہو رہی ہیں۔ آنکھیں کھلی رکھنا تمہارے اختیار میں نہیں رہا۔ تمہاری پلکیں نیند کے بوجھ سے دبی جا رہی ہیں، یہ جھک رہی ہیں، تمہاری آنکھیں بند ہو رہی ہیں۔ ربی کی آواز میں بڑی زوردار ترغیب تھی۔ میری جگہ اگر کوئی اور شخص اس کے قابو میں آیا ہوتا تو ان سجیشنز کے نتیجے میں کب کا سو چکا ہوتا۔ یہ تو میرا ہی حوصلہ تھا کہ اب تک اس کے ٹرانس میں نہیں آیا تھا۔ چی کی قوت اور بو کی مشق نے مجھے ایک مضبوط ڈھال فراہم کر رکھی تھی، تاہم ربی کو قابل فریب دینے کے لیے اس کی سازشیں کے اثرات کا اظہار کر چکا تھا۔ میں نے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ایک دو بار پلکوں کو پھرپھرانے والے انداز میں حرکت دی اور آنکھیں بند کر لی۔ بند آنکھوں کے پیچھے مجھے ربی کی گونج تر آواز سنائی دی، تمہاری آنکھیں بند ہو چکی ہیں، تم نیند کی وادیوں میں اتر رہے ہو، لیکن تمہارے کان میری آواز سن رہے ہیں، صرف میری آواز۔ کائنات کی حاوی آوازیں اور صدائیں تمہاری سماعت تک نہیں پہنچ رہی ہیں، تم صرف میری آواز سن رہے ہو، اور میری زبان سے ادا ہونے والا ایک ایک لفظ تمہاری یادداشت میں نقش کر رہا ہے۔ بیدار ہونے کے بعد حالت نیند میں ہونے والی کوئی بات تمہیں یاد نہیں رہے گی سوائے میری ہدایات کے۔ میں کسی عمدہ معمول کے مانند خاموش پڑا رہا تھا۔ میں ربی پر یہی ظاہر کر رہا تھا کہ اس کے مکمل ٹرانس میں ہوں۔ وہ اپنی ترغیبات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، میں تمہارے ربی موشی حمن ہوں، تم ہدایت کو سن رہے ہو۔
مجھے اس کی آواز پر تاثر لگ رہی تھی، اس لیے بھی کوئی اور آواز تمہارے سماعت تک رسائی حاصل نہیں کر سکتی۔ تم اس وقت مکمل طور پر میرے قبضہ قدرت میں ہو، تمہارے دماغ پر میری حکمرانی ہے۔ تمہارا دماغ کسی صاف شفاف سلیٹ کے مانند ہے، وہاں یادداشت کے نام پر ایک لفظ بھی موجود نہیں۔ میں جو بھی بات تمہارے ذہن میں نقش کروں گا وہ تمہاری لانگ ٹرم میموری کا حصہ بن جائے گی۔ یہی تمہاری شخصیت، تمہاری بنیاد ہوگی۔ بعد میں جب تم ٹریننگ ہوگی تم از خود شارٹ ٹرم میموری بناتے چلے جاؤ گے۔ اب میں تمہاری ایک چھوٹا سا ٹیسٹ لوں گا۔ اتنا کہہ کر وہ چند لمحات کے لیے خاموش ہو گیا، پھر اپنی مخصوص تاثر انگیز اور گونجدار آواز میں سلسلہ ترغیبات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، میں تم سے ایک آسان سا سوال پوچھتا ہوں، ذرا سوچ کر بتاؤ، تمہارا نام کیا ہے؟ ربی نے ایک شاطرانہ چال چلی تھی، اسی طرح وہ اپنے کارکردگی اور میری حکومی کو بھی چیک کرنا چاہتا تھا۔ ایپیسوڈ 1 کا اختتام یہیں پر ہوتا ہے۔ ایپیسوڈ 2 دیکھنے کے لیے آگے سماعت فرمائیں۔